بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں ایک فقیر رہتا تھا۔ اس کو جو بھی بھیک ملتی یہ ضرورت مندوں کے اندر جا کر اس کو بانٹ دیا کرتا تھا۔ یہ خود روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتا۔ ایک بار ایک راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر دو بچوں اور ان کی ماں پر جا پڑی، جو کہ دوپہر کی تپتی دھوپ میں بیٹھے تھے اور ساتھ ہی ان کا گھر ٹوٹا ہوا تھا۔ فقیر نے جا کر بچوں سے کہا کہ آپ کا مکان کیسے ٹوٹ گیا ہے؟ بچے کہنے لگے کہ 2 سے 3 دن پہلے بارش آئی تھی جس کی وجہ سے ہمارا مکان ٹوٹ گیا ہے۔ اب ہم بے یارو مددگار دھوپ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، ہماری مدد بھی کوئی نہیں کرتا۔ کوئی تو ایسا ہوتا اللہ کا بندہ جو آ کر ہماری مدد کرتا، ہمیں یہ مکان بنوا کر دیتا تاکہ اس سے ہمارا گزارا ہو پائے۔ ساتھ ہی بچوں کی ماں بیٹھی تھی، وہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ ان کے ابا بیماری کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں۔ اب ہم ماں اور بچے اسی جھوپڑی نما گھر کے اندر گزارا کر رہے تھے، پر اس بارش کی وجہ سے یہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے کافی لوگوں سے مدد مانگی ہے پر کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ فقیر نے ان کی درد بھری داستان سنی تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس کا بس چلتا تو یہ اسی وقت ان کو پیسے دے کر مکان بنوا دیتا، پر یہ تو خود فقیر تھا، تازہ بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ اس کے اندر انسانیت کا درد تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ٹھان لی کہ ان کو یہ مکان بنوا کر ضرور دوں گا، لیکن اس کی یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ ایک فقیر تھا۔ اسے سارا دن بھیک مانگ کر بھی اتنے پیسے ہی مل پاتے تھے جس سے صرف اس کا گزارا ہو سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں مالدار لوگوں کے پاس جا کر ان سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر یہ مالدار لوگوں کے پاس آ کر ان سے مدد مانگنے لگا، لیکن ان لوگوں نے بھی اسے صرف بھیک ہی دیا، اور وہ بھی اتنا کہ جس سے اس کا گزارا ہو سکے۔ لہٰذا اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے ادھار لینا ہے۔ یہ ان سب کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مجھے ادھار کے طور پر کچھ پیسے دے دیں، میں پائی پائی جمع کر کے آپ کو واپس لوٹاتا رہوں گا۔ اسے کچھ رقم دی جس سے اب آرام سے گھر بن سکتا تھا۔ یہ رقم اٹھا کر سیدھا ان بچوں کے پاس چلا آیا۔ یہاں آ کر اس نے مزدور وغیرہ لگا کر ان کو نیا گھر بنا کر دیا۔ بچے اس کو دعائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ آپ جیسے بھلے آدمی کی وجہ سے ہم اپنا سر چھپا پائیں گے۔ یہ ان کا گھر بنوا کر واپس چلا آیا۔ کچھ دنوں بعد فقیر بیمار ہو گیا۔ یہ اتنا بیمار ہوا کہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ اب یہ جن لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا وہ سب اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کے پاس چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ فقیر کافی بیمار تھا اور یہ اپنی زندگی کے کچھ پلوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی خبر ان مالدار لوگوں کو ملی کہ فقیر بیمار ہو چکا ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہم فقیر کے پاس جا کر اپنے پیسے لے آتے ہیں، ہو نہ ہو کہ فقیر مر جائے اور پھر اس کے مرنے کے بعد تو ہمارے پیسے ہی ڈوب جائیں گے۔ یہ فقیر کے پاس اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ فقیر اپنی زندگی کے چند ہی لمحوں پر تھا۔ مالدار لوگوں نے فقیر سے کہا کہ تم نے ہم سے جو پیسے لیے تھے وہ ہمیں واپس کرو، اور فقیر آدمی کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور فقیر بزرگ آہستہ آہستہ برف کی طرح پگھل رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس اب کچھ ٹائم ہی باقی رہ گیا تھا، اور ادھار لینے والوں کی تعداد میں بھی دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ دیکھتے کہ یہ فقیر تو مرنے والا ہے تو ان کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا جاتے تھے، اور دل ہی دل میں پچھتا رہے تھے کہ کاش اس فقیر کو ہم پیسے ہی نہ دے دیں، یہ ہمارے پیسے دینے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور فقیر نے ان سے کہا کہ آپ لوگ گھبراتے کیوں ہو؟ رب پر بھروسہ رکھو، خدا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور بنا دے گا اور آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ اسی دوران یہ مالدار لوگ کہنے لگے کہ فقیر تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے اللہ پاک فرشتے کے ہاتھوں 300 دینار بھیج دے گا اور کہے گا کہ یہ لو فقیر، ان سب کے پیسے واپس کر دو۔
فقیر نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو رب کے اوپر پورے کا پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ اپنے مومن بندوں کو نا امید نہیں کرتا۔ دیکھیے گا آپ کے پیسوں کا انتظام ضرور ہو جائے گا، آپ نا امید نہ ہوں۔ اسی دوران باتیں ہو رہی تھی کہ باہر سے بچے کی آواز آئی، جس نے حلوہ پوری کھانی ہو وہ آ کر مجھ سے خرید لے۔ فقیر نے اسی وقت اپنے ایک عقیدت مند سے کہا کہ جاؤ اس بچے سے ساری کی ساری حلوہ پوریاں لے آؤ۔ یہ آدمی باہر چلا آیا اور آ کر بچے سے ساری کی ساری حلوہ پوریاں لے کر اندر آ گیا۔ جیسے ہی یہ آدمی حلوہ پوریاں لے آیا، فقیر نے اس سے کہا کہ یہ ساری کی ساری حلوہ پوریاں یہاں پر موجود سب لوگوں میں بانٹ دو۔ فقیر کے کہنے پر اس آدمی نے ان تمام لوگوں میں ساری کی ساری حلوہ پوریاں بانٹ دی، جس میں مالدار آدمی بھی تھے اور وہ لوگ بھی موجود تھے جن کی فقیر مدد کیا کرتا تھا۔ یہ سارے لوگ حلوہ پوریاں کھانے لگے۔ حلوہ پوریاں کھاتے ہوئے مالدار آدمی کہنے لگے کہ واہ، فقیر کے پاس تو پیسے تک نہیں ہے، پھر بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اپنی جمع پونجی سے مرتے وقت کم سے کم ہمیں کچھ تو کھلا کر جا رہا ہے۔ سارے لوگوں نے یہ حلوہ پوریاں کھا لیں تو بچہ اندر چلا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے میرے پیسے دے دیجئے۔ فقیر نے کہا کہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود ہی فقیر ہوں، تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بچہ کہنے لگا کہ ساری حلوہ پوریاں مجھے میرا مالک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ بیچ کر آؤ، اگر میں جا کر اس کو پیسے نہیں دوں گا تو وہ مجھے بہت مارے گا۔ وہاں پر موجود مالدار آدمی کہنے لگے کہ تمہیں کچھ شرم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو تم نے پہلے سے ہی ہمارے پیسے لے لیے تھے اور وہ تم دے نہیں پا رہے تھے، اور اوپر سے تم نے مرتے وقت بھی اس بچے کو نہیں بخشا، اس سے بھی تم نے جاتے جاتے فراڈ کر لیا۔ اب اس بچے کے پیسے تو کم سے کم دے دیتے۔ بچہ کہنے لگا کہ میں اپنے پیسے یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے میرا 1 دینار چاہیے۔ کافی دیر تک بچہ پیسے مانگتا رہا، آخر بچے کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ مجھے میرے پیسے چاہیے، پر فقیر کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی دوران ایک بندہ آیا، اس نے کاغذ کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے اور آ کر فقیر کے پاس رکھ کر چپ چاپ واپس چلا گیا۔ سارے لوگ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ فقیر نے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر 300 دینار موجود تھے، جو کہ سارے کے سارے قرض داروں کو اب واپس کیے جا سکتے تھے، اور انہیں 300 دیناروں کے ساتھ ساتھ 1 دینار اور تھا جو کہ الگ رکھا ہوا تھا۔ فقیر نے ان مالدار لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نہ کہتا تھا کہ میری مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، اور اس نے میری مدد کر دی ہے۔ دیکھو تو صحیح، میرا رب یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے حلوہ پوری اس بچے سے لی اور اس بچے نے رونا شروع کر دیا تو میرے رب سے اس بچے کا رونا دیکھا نہ گیا اور اس نے میری مدد کر دی۔ کاش کہ تم میں سے پہلے ہی کوئی رونے والا ہوتا تو شاید اس بچے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی محفل سے کسی ایک بندے کی دعا قبول فرماتا ہے تو سب کی ہی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی رونے والا ہو، کوئی اس کا لاڈلا یا اس کا پیارا ہو، تو ہم سب کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔